دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ الف لیلا کی ایک مشہور داستان شیئر کریں گے جسے سندباد جہازی کی داستان کہا جاتا ہے۔ دوستو الف لیلا نامی یہ کتاب کئی داستانوں سے مزین ہے۔ صدیوں پرانی یہ کتاب عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں سن سکرت سے ترجمہ ہو کر عربی ادب میں داخل ہوئی اور پھر وہاں سے اسے اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ سندباد بغدادی اسی الف لیلا کا ایک مشہور و معروف افسانوی کردار ہے جو کہ دراصل ایک دولت مند سمندری تاجر تھا۔ سندباد بغدادی جسے سندباد جہازی بھی کہا جاتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں بغداد میں رہتا تھا۔ وہ ایک بحری تاجر تھا اور اس نے اپنی یہ ساری دولت چند بحری سفروں میں کمائی تھی۔ دوستو سندباد کو ان سفروں میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور اس نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا، آئیں ان کے احوال جانتے ہیں۔ سندباد کا پہلا سفر۔ دوستو سندباد جہازی اپنے بحری سفروں سے پہلے انتہائی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس والد کی طرف سے ملنے والی بے شمار دولت تھی، لیکن اپنے عیش و عشرت میں جلد ہی وہ اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کچھ عرصہ تو اسی پریشانی میں گزر گیا۔ آخرکار اس نے بچی کچی دولت سے تجارت کرنے کا عزم کیا۔ وہ اس نیت سے بصرہ آیا اور کچھ سامان خرید کر برے صغیر جانے والے ایک بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز کئی دن لگاتار سفر کرتا رہا۔ اس دوران راستے میں کئی جزیرے آئے۔ کافی دنوں بعد جب مسافر تھک گئے تو انہوں نے ایک جزیرے پر کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں آگے ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، وہ تمام لوگ اس جزیرے پر اتر گئے۔ کچھ دیر جزیرے پر گزرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ جزیرہ ہلنے لگا ہے۔ تمام لوگ واپس جہاز کی طرف بھاگے، لیکن اس دوران سندباد کافی دور نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ یہ دراصل جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جسے وہ جزیرہ سمجھ کر اس پر اتر گئے تھے۔ باقی لوگ تو جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن سندباد اس بڑی مچھلی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز کے کپتان نے سندباد کی واپسی سے نا امید ہو کر جہاز آگے بڑھا دیا، لیکن سندباد دراصل زندہ تھا۔ وہ ایک لکڑی کو تھام کر سطح پر تیرنے لگا۔ تیرتے تیرتے وہ ایک بڑے جزیرے پر پہنچا۔ وہاں اسے کچھ آدمی نظر آئے جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ دوستو وہ آدمی سندباد کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے سندباد سے اس جزیرے پر پہنچنے کی وجہ پوچھی تو سندباد نے سردار کو تمام روایات سنا دی۔ سردار نے سندباد کی بڑے اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی۔ سندباد وہاں کئی ماہ رہا۔ آخر کافی عرصے بعد گھر کی یاد ستائی تو سندباد نے وہاں قریب ہی ایک کسل نامی بندرگاہ پر جانے کی اجازت چاہی اور وہ کسل پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسل کی بندرگاہ پر ایک جہاز آیا۔ سندباد کو امید نظر آئی اور جہاز کے کپتان کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ کپتان نے سندباد کی درخواست قبول کر لی اور اسے وہیں بندرگاہ پر تاجروں کے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اچانک سندباد کی نظر سامان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک گٹھری پہ اس کا نام لکھا ہے۔ سندباد سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جہاز ہے جو اسے سمندر میں مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ سندباد نے اپنا تعارف کپتان سے کروایا۔ پہلے تو کپتان نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے جزیرے والی مچھلی کا ذکر کیا تو کپتان اسے پہچان گیا۔ دوستو پھر جتنا عرصہ جہاز وہاں رکا رہا، سندباد نے خوب تجارت کی۔ اس نے وہاں سے 1,00,000 دینار کمایا اور پھر اسی جہاز کے ساتھ واپس بصرہ آ گیا۔ یوں اس کا پہلا سفر ایک اچھے منافع کے ساتھ ختم ہوا۔ سندباد کا دوسرا سفر۔ دوستو پہلے سفر کے بعد سندباد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سفر پہ نہیں جائے گا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس کا جی اکتا گیا اور ایک بار پھر دوبارہ سفر کو جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے تجارت کی غرض سے سامان خریدا اور بصرہ کی بندرگاہ سے ایک جہاز میں سوار ہو کر دوسرے سفر کو نکل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جہاز ایک سرسبز جزیرے پر پہنچا تو مسافروں نے آرام کرنے کی غرض سے جزیرے پر پڑاؤ ڈالا۔ تھکن کے باعث سب پر نیند کا غلبہ ہوا اور سب سو گئے۔ سندباد کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں سویا اور جب جاگا تو جہاز اور باقی تمام مسافر غائب ہو چکے تھے۔ سندباد بہت پریشان ہوا اور چیخا چلایا، لیکن وہ اس جزیرے پر بالکل اکیلا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے گول پتھر پر پڑی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اسے علم ہوا کہ دراصل یہ پتھر نہیں بلکہ رخ نامی عظیم الجثہ پرندے کا انڈا ہے۔ ابھی سندباد غور ہی کر رہا تھا کہ وہ پرندہ انڈے کے پاس آ گیا۔ سندباد انڈے کے ساتھ ہی چھپ گیا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے اپنی پگڑی کھول کر خود کو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا۔ دوسرے دن جب پرندہ وہاں سے اڑا تو سندباد کو ساتھ لے گیا۔ پرندے نے سندباد کو ایک ایسی جگہ پر لا پھینکا جہاں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے، لیکن ان پہاڑوں میں الماس اور ہیرے نظر آئے۔ سندباد بہت خوش ہوا، لیکن رات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے سانپ بھی موجود ہیں۔ سندباد ایک غار میں چھپ گیا۔ وہاں کئی دن چھپا رہا۔ آخر ایک دن اسے وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گدھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے وہاں سے بہت سے ہیرے اور الماس اٹھا لیے اور خود کو گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ لیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا گدھ اسے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھا کر کافی دور اپنے گھونسلے میں لے آیا۔
उस जजीरे पर अचानक उसे चंद आदमियों की आवाज़ आई। गिद्ध उड़ गया, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी उस घोंसले पर आ गया। घोंसले में उस आदमी ने सिंदबाद को देखा तो घबरा गया। सिंदबाद ने उससे पूछा कि वो इस घोंसले पर क्या करने आया है, तो उसने बताया कि ये परिंदे जहाँ से गोश्त उठा कर ले आते हैं वहाँ हीरे होते हैं, और उस ताज़ा गोश्त के साथ कई हीरे भी चिमट कर आ जाते हैं। सिंदबाद ने कहा कि वो कुछ हीरे मुझसे ले ले और मुझे अपने वतन वापस पहुँचा दे। आदमी ने एक बड़ा सा हीरा ले लिया और सिंदबाद को बंदरगाह पर लाकर छोड़ दिया। सिंदबाद काफ़ी तादाद में हीरे लेकर एक बार फिर वापस बसरा आ गया, और यूँ उसका दूसरा सफ़र भी मुनाफे में रहा। सिंदबाद का तीसरा सफ़र। दोस्तों, पहले दोनों सफ़रों में सिंदबाद ने जो मुश्किलात उठाई, उसके बाद फैसला किया कि अब किसी सफ़र पर नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद अपनी आदत से मजबूर होकर तीसरे सफ़र को निकल पड़ा। उसने एक बार फिर कुछ सामान लिया और एक जहाज़ में सवार हो गया। कई दिन के सफ़र के बाद जहाज़ को एक तूफ़ान ने आ लिया। कप्तान ने जहाज़ को एक करीबी जजीरे की जानिब मोड़ लिया, लेकिन उस जजीरे पर वहशी बंदरों की आबादी थी। कप्तान ने जहाज़ वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन बंदरों ने जहाज़ को घेरे में ले लिया और मुसाफिरों को उतार कर जजीरे पर एक गार में कैद कर लिया। उस गार में कई इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। अचानक गार के एक तरफ से एक बहुत बड़ा दियो अंदर आया और उनमें से एक शख्स को पकड़कर आग में भून कर खा गया। तमाम लोग इंतहाई खौफजदा हो गए। दियो वहीं सो गया। रात गुजर गई। दूसरे दिन फिर उस दियो ने एक मुसाफिर को खा लिया। सिंदबाद ने जब ये देखा तो उसने बाकियों को मशवरा दिया कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन्होंने दूसरी रात वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ियों से कश्तियाँ बनाई और दियो के सोने के दौरान उसकी आंखों में आग झोंक दी और कश्तियाँ उठाकर भाग निकले। बंदरों ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो पीछे से पत्थर मारना शुरू कर दिए, जिससे सिंदबाद की कश्ती के अलावा बाकी सारी कश्तियाँ टूट गई। उस कश्ती में सिंदबाद के अलावा 2 मजीद अफराद थे। ये तीनों अफराद बचकर एक जजीरे पर पहुंचे। उस जजीरे पर उन्होंने काफ़ी मेवाजात खाए और वहीं सो गए। अचानक उन्हें अजीब सी आवाज़ें आई तो उन्होंने देखा कि एक अजहा उनकी जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अजहा एक आदमी को खा गया। सिंदबाद और उसका बच जाने वाला साथी एक दरख्त पर चढ़ गए। रात दरख्त पर गुजरी, लेकिन दूसरे दिन अजहा दूसरे आदमी को भी खा गया। सिंदबाद को तरकीब सूझी और उसने अपने इर्द गिर्द कांटेदार जारियों की रुकावट बना ली। अजहा उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन कांटों की वजह से जख्मी हो गया और वापस चला गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन एक जहाज़ उस जजीरे की जानिब आ निकला। सिंदबाद ने हाथ हिलाया और जहाज़ वालों ने उसे अपने साथ सवार कर लिया। कप्तान ने उसे अच्छा खाना पीना दिया और बताया कि जहाज़ में एक ऐसे मुसाफिर का सामान पड़ा है जो एक जजीरे पर गुम हो गया है, और वो अगर चाहे तो इस मुसाफिर के सामान को इस्तेमाल करके तिजारत कर सकता है। सिंदबाद ने तजस्सुस से उस गुमशुदा मुसाफिर का नाम पूछा तो कप्तान ने उसे बताया कि वो सिंदबाद नामी समंदरी ताजर था जो एक जजीरे पर गुम हो गया और उसका सामान हमारे पास अमानतन पड़ा हुआ है। सिंदबाद ने ये सुना तो अपना तारुफ करवाया और सारी रुदाद उसे सुनाई। कप्तान ने उसे पहचान लिया और यूं सिंदबाद को उसका सामान वापस मिल गया। जहाज़ सिलहट पहुंचा और वहां सिंदबाद ने संदल की लकड़ी की तजारत की और बहुत सा मुनाफा कमाया, और यूं सिंदबाद का तीसरा सफ़र भी उसे बहुत सा मुनाफा दे गया। नाज़रीन इकराम, सिंदबाद जहाज़ी की ये दास्तान कई सफ़रों पर मुहीत है। ये दास्तान अपने वक्त की बहुत मकबूल दास्तान रही है और आज भी इस दास्तान को सुनने वाले इसमें महव हो जाते हैं। सिंदबाद की इस दास्तान पे कई वीडियोस मूवीज़ बन चुकी हैं।